بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آنکھوں میں اداسی ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے اور طبیعت میں کمزوری سی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ثوبان خیریت تو ہے؟ آنکھوں میں اداسی نظر آ رہی ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، کمزور سے لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال ہے ذہن میں، اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کا جواب چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا سوال ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو، کون سی چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے، کس وجہ سے حیران ہو؟ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا دیدار کرتا ہوں، جب بھی آپ سے اوجھل ہوتا ہوں، آپ کا دیدار میسر نہیں ہوتا تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور آ جاتا ہوں آپ کی بارگاہ میں دیدار کر لیتا ہوں، لیکن ایک سوال ذہن میں یہ ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، پریشانی ہے کہ آپ جنت میں ہوں گے، آپ تو اعلیٰ علیین میں اونچے مقام پر، اونچے مرتبے پر ہوں گے، اور ہم آپ کے غلام، ہم آپ کا دیدار جنت میں کیسے کریں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کی پریشانی تو کیا، بلکہ قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو حل کر دیا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرما دی، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، قیامت تک کہ مسلمانوں کے لیے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تم کرتے رہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں انبیاء کی معیت بھی عطا فرمائے گا، صدیقین، شہداء، نیک لوگوں کا ساتھ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ چہ جائے کہ درجوں میں ان کے برابر تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن دیدار سے اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرے گا۔ یہ صحابی رسول کا جذبہ ہمیں بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے سائے میں دنیا میں رہنا پسند کرتے تھے، وہاں صحابہ کرام جنت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور رفاقت کو پسند کرتے تھے کہ جس طرح دنیا میں حضور کا سایہ مل گیا ہے، اسی طرح جنت میں بھی حضور کا ساتھ مل جائے، جنت میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ جائیں۔ سوچا کرتے تھے کہ ہم کون سا عمل کریں، کون سا وہ کام کریں جس کے بدلے ہمیں جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ مل جائے۔ ناظرین، ایک وہ تھے صحابہ کرام کہ جو ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ ہم عمل ایسے کون سے کریں کہ حضور کا ساتھ مل جائے۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں کس کا ساتھ پسند ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی ہی محبت کیا کرتے تھے، ہر وقت حضور کا ساتھ، دنیا میں تو کیا جنت میں بھی حضور کا ساتھ چاہتے تھے۔ صرف حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں، آئیے سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، ہم مسجد سے باہر نکلے، دروازے پر ایک آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر یہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزے، صدقات ہیں، لیکن وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس اسی چیز کو میں نے تیار کر رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام نے جب یہ حدیث مبارکہ سنی، اب ان کا جوش دیکھیے، خوشی دیکھیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی کسی بھی بات پر جتنی خوشی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سن کر ہوئی ہے کہ تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، بس ان کی محبت ہی کے صدقے میرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، چہ جائے کہ میرے اعمال ان کے برابر نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام کتنے خوش ہوتے تھے یہ فرامین سن کر۔ یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام دل سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو چاہتے تھے اور جنت میں بھی حضور کا ساتھ چاہتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ جنت میں نہریں، جنت میں محلات، جنت کی نعمتیں بھی بڑی اعلیٰ چیز ہیں، لیکن جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے جنت میں وہ حضور کی رفاقت ہے، حضور کا ساتھ ہے، حضور کی معیت ہے۔ اس لیے تو ہر وقت صحابہ کرام اس چیز میں متفکر رہتے تھے کہ ہم کون سا وہ کام کریں جس کے ذریعے اللہ کے رسول کی معیت حاصل ہو جائے۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ رات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پانی بھر کر دیا کرتے تھے، حضور کو وضو کرایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں وضو کرا رہا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جس طرح دنیا میں آپ کا خدمت گزار ہوں جنت میں بھی آپ کی خدمت کا موقع مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ہو گیا ربیعہ، اور بھی کچھ مانگو۔ تو یہ ہے عطائے مصطفیٰ۔ یہاں پیر نصیر الدین نصیر بولے کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں وہ کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا، اور بھی کچھ مانگ۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا ربیعہ جنت ہو گئی، اور بھی کچھ مانگ۔ تو دیکھیے صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں معیت اور جنت میں رفاقت حاصل کرنے کے لیے کس قدر جذبہ اور عشق رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے، شرح زرقانی میں لکھا ہے کہ جب آپ کے بیٹے نے آپ کو یہ خبر آ کر سنائی کہ آپ جب کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہیں کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ میری آنکھوں کو واپس لے لے، میری بینائی کو ختم کر دے، کہ جن آنکھوں سے جلوہ یار کو دیکھا ہے نا، اب ان آنکھوں سے حضور کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھا جاتا۔ الادب المفرد میں امام بخاری نے یہ واقعہ لکھا کہ جب ان کی بینائی ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس لے لی، تو صحابہ کرام اکٹھے ہو کر ان کے پاس عیادت کرنے کے لیے آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اس کے بدلے تبالہ ہرن کی آنکھیں بھی مل جائیں نا، پھر بھی میں یہ نہیں پسند کروں گا کہ جن آنکھوں نے جلوہ یار دیکھا ہے، رخ مصطفیٰ دیکھا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ انہی آنکھوں میں وہی جلوہ رہ جائے، کسی اور کو میری آنکھیں نہ دیکھیں۔ اس لیے دعا فرمائی کہ دعا کی کہ یا اللہ میری آنکھوں کو واپس لے لے۔ ناظرین، احد کا میدان ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیجئے کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ مل جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے بیٹوں، ان کے شوہر کے لیے بھی دعا کی کہ یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ جب سے یہ دعا حضرت ام عمارہ نے سنی، آپ فرماتی ہیں اس کے بعد کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ جائے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ سے میں نے یہ سن لیا ہے، حضور نے دعا کر دی ہے کہ جنت میں حضور کا ساتھ مل جائے گا۔ آئیے سنیے حضرت بلال، جن کو امام العاشقین کہا جاتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جب آخری وقت آیا، وصال کا وقت آیا، آپ کی بیوی آپ کے قریب آئیں
اور آ کر آپ کو کہنے لگیں کہ کتنا دکھ ہو رہا ہے کہ حضرت بلال کی جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے، فرمایا کہ آج ہی تو خوشی کا وقت ہے، آج ہی تو مزہ آ رہا ہے موت کا، کہ اب کل جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہونا ہے، حضور سے ملاقات ہونی ہے، محبوب سے ملاقات ہو جائے گی، صحابہ کرام سے ملنا ہو جائے گا، آج بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تو جہاں موت کی سختی اتنی ہوتی ہے، وہاں صحابہ کرام حضور سے ملاقات کا سوچ کر موت کی سختی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔